وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والوں، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں تو تم واپس چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے کہتے ہوئے اجازت مانگ رہا تھا کہ بے شک ہمارے گھر بے حفاظت ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو صرف فرار ہونا چاہتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں یثرب کا لفظ ذکر ہوا۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن عظیم میں لفظ یثرب آیا وہ رب العزت جل وعلا نے منافقین کا قول نقل فرمایا ہے۔ یثرب کا لفظ فساد و ملامت سے خبر دیتا ہے، وہ ناپاک اسی طرف اشارہ کر کے یثرب کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کے لیے مدینہ طیبہ کا نام طابہ رکھا۔ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ تو مدینہ ہے، اور فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے مدینے کا نام طابہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ قول حکایت کیا گیا ہے کہ جس کسی نے مدینہ طیبہ کا نام یثرب رکھا، یعنی اس نام سے پکارا، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن مجید میں مدینہ منورہ کا نام یثرب ذکر ہوا، تو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ان منافقین کے قول کی حکایت ہے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع گناہ ہے اور کہنے والا گناہ گار۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مدینے کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے، مدینہ توبہ ہے، مدینہ توبہ ہے۔ علامہ مناوی فرماتے ہیں یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے استغفار کا حکم فرمایا، اور استغفار گناہ ہی سے ہوتی ہے۔ لا مقام لکم، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کے لشکر دیکھ کر منافقوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ اے مدینے والوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، کیونکہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے لشکر تم پر غالب آ جائیں گے، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ تم مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اور ان کا دوسرا گروہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ کہہ کر واپسی کی اجازت مانگنے لگا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے گھر کمزور ہونے کی وجہ سے محفوظ نہیں اور ہمیں دشمنوں اور چوروں کی طرف سے خطرہ ہے، اس لیے آپ ہمیں واپس جانے کی اجازت دیں تاکہ ہم ان کی حفاظت کا انتظام کر لیں، اس کے بعد ہم دوبارہ لشکر میں واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ منافقوں کے گھر غیر محفوظ نہ تھے، بلکہ وہ لوگ یہ بہانہ بنا کر میدان جنگ سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔